مجھے بھی امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھیں۔ میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھیں اور قول سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا۔ اسود دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ کہیں اور بیاہ کر جائے تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے۔ نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے۔ مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر لوں۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو مجھے یا اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اور یہ بات تو طے ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشعل پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئی۔ مشعل؟ مشعل؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں تھے۔ مشعل اچھی ہے، مگر مہرین، میں نے یہی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں۔ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں تو اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو۔ وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی، اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے خفگی سے کہا۔ امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مہرین ایک بہت ہی مکار اور چال باز لڑکی ہے۔ آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھ سے پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی، مشعل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے۔ پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا، اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی، اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مشعل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر ناراض رہیں اور پھر مان جائیں گے۔ ان کی کون سی 2-4 بیٹے ہیں، ایک کو خفا کر دیں تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔
تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلے گی اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن۔ البتہ میں نے مشل کو فون کرتا رہا۔ وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب کراچی سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھیں۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھی مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر میں ان کا ساتھ پکڑے اس طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے مشل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹر روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دواؤں کے زیر اثر سوتی رہیں مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھوسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دے مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی۔ مومانی نے مشل کو ہمارے گھر بیچ دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن بعد
میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوشش تیزی سے شروع کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے عجیب لگی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشعل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشعل کی نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھی۔ بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پایا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشعل کے بغیر ہی گزرنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشعل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشعل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا، اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مشعل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشعل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنکھوں میں بھیگی آواز گونجی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے عصمت، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا چاہے گا نہیں، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مگر مہرین ہی صحیح، نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ پھر بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو۔ پھر بھی تم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو، حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسا بھی اس کی آواز اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔ مشعل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا۔ اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، اور میں اور مشعل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا، پھر بھی زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئیں، اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں نے ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشعل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویریں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشعل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور سو وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں نے ان تصویروں میں صرف مشعل کو دیکھا، اور اس ہی کو دیکھتا رہا۔ وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، اور واقعی وہ ایسی ہی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا۔ مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہیں کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سا رہ گیا تھا، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مشعل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔
مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا،